رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اللہ کی شان، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت۔ بس ایک چھوٹی سی بات دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ کی حکمت اور اللہ کے فیصلے ہمیں نہیں سمجھ آ سکتے، بس اللہ کی شان بڑی عجیب شان ہے۔ تو ہم ان چکروں میں بھی نہ پڑیں، اللہ کی تقدیر کو جج کرنا، اللہ کے فیصلوں میں، کیونکہ انسان جب اس راہ پہ چل پڑتا ہے نا تو پھر وہ شک میں پڑ جاتا ہے، الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اللہ کے فیصلے سمجھ آنے کوئی نہیں ہے، پھر انسان شک میں پڑ جاتا ہے، اور جب شک میں پڑ جائے تو پھر انسان گمراہی میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ پہ ہی چھوڑ دیں، بھروسہ کریں، توکل، یار مجھے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے بس۔ تو کتنا ایک نا جیسے کہتے ہیں پرفیکٹ سولوشن ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، اپنے حالات کو، اپنی لائف کو سدھارنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور کوئی محنت نہ کرے، کوئی کوشش نہ کرے اور کہہ دیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایسا نہیں ہے۔ اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اپنی پوری ایفرٹ کرنی ہے، اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا کہ اس کے نتائج اللہ پہ ہیں۔ تو اللہ کے فیصلے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے، بالکل، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک امپاسبل بات ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری لائف میں آئیں، جن میں سے زیادہ تر اکثر لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ غم کیوں ہے، پریشانیاں کیوں ہیں، تکالیف کیوں ہیں۔ یار میں نے عبادت بھی کی، میں کوئی حرام کام بھی نہیں کرتا، میں کسی کا دل بھی نہیں دکھاتا، ٹھیک ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، میں جتنی مطلب میری استطاعت ہے میں صدقہ خیرات وغیرہ بھی دیتا ہوں، الحمدللہ میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن یار میں پریشان رہتا ہوں، میرے آزمائشیں آتی ہیں، دکھ آتا ہے، تکلیف آتے ہیں۔ تو بھائی قرآن پاک کی وہ آیت کیا بتا رہی ہے 216 سورہ البقرہ میں؟ عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ جانتا ہے ان باتوں کو، آپ نہیں جانتے۔ اللہ نے صاف آگاہ کر دیا، بتا دیا۔ اور رہی بات پریشانیوں کی، ٹینشن کی، تکالیف کی کہ یار یہ کیوں آئے، تو بہت سی ایسی ٹینشنز ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، دور جانے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں، حالانکہ بہت سے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی تکالیف اور مصیبتیں اور ٹینشنز ہمیں مطلب گھیر لیتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ کسی حد تک تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ سدھر نہیں رہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہ تھپکی یا کچھ مطلب کرتا ہے۔ تو اول تو اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی ہو رہا ہے نا لائف میں، یار کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے، تھپڑ بھی لگ رہا ہے نا تو سمجھ لیں ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا کہ نہیں؟ کیا ان کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی میں گئے، کیا ہوا؟ شیطان ہمیں خوف ضرور دلائے گا کہ تو مارا گیا، تو گیا کام سے، تیرا کوئی حال نہیں، تو ڈپریشن میں۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو سٹریس کا شکار ہو، جو ڈپریشن میں چلا جائے، کیونکہ وہ نا امید ہو جاتا ہے اور ان قریب ہے کہ وہ سوسائڈ کر لے۔ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کیا خوشی کی وجہ سے کرتے ہیں؟ تنگ آ کر کرتے ہیں نا، تو یہ اسی نفس اور شیطان کے شکاری بن جاتے ہیں کہ نا امید ہو جائے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے۔ اور ایک بات اور چھوٹی سی سمجھ لے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر روح پھونکی ہے نا، اس کی غذا اللہ نے اس قرآن اور حدیث میں رکھی ہے، لیکن ہم اس روح کو سکون اور تسکین دینے کے لیے دنیاوی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم وہاں سے بھی خوشی لے لیں، یہاں سے بھی خوشی لے لیں، یہ بھی منا لیں، وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہونا۔ اس کا سکون اللہ نے بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اور دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا۔ اللہ کا ذکر یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھ کے بس تلاوت نماز پڑھ لی جائے، ہر وہ کام، یقین مانے دنیاوی کام بھی کرنا ایک عبادت ہے اگر سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر آپ اب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اور یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر میرے اندر ریاکاری نہیں ہے، میرے اندر ریاکاری نہیں ہے یا کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، تو یقین مانے یہ بھی میری ایک عبادت ہے۔ اور جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے، خالص ہے، مخلص ہے، تو یقین مانے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام اٹھا لیں،
کسی بھی پہلو سے اگر آپ کی نیت صاف ہے، مخلص ہے، تو آپ یہ عبادت ہے. ضروری نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی عبادت ہو. بدقسمت سے پاکستانی بابوں نے نا ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیا کہ مسجد کو ایک نا دین کو پتہ نہیں کون سا نام دے دیا، ڈیفینیشن ہی چینج کر دی کہ بس مسجد میں بیٹھ کے ذکر اذکار ہو، تزکیہ کیے جائیں، یہی دین ہے اور یہی عبادت ہے. حقوق العباد دھجیاں اڑتی رہیں، بیٹیوں بیویوں ماؤں کے حقوق بالکل ختم، کچھ نہیں پتہ، سود عام ہو چکا ہے، نظام درہم برہم ہو چکا ہے. اس پہ بات نہیں کرنی، بس یہ نمازیں پڑھی جاؤ یہی کافی ہے. ابو بکر صدیق بن جاؤ، یہ نمازیں پڑھ لو. ایسا نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ معاف کرے کہ نمازوں کی نفی، نماز دین کا ستون ہے، لیکن باقی اعمال بھی تو ہیں نا. اللہ کی دین کو قائم کرنے کے لیے باقی اعمال بھی تو ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آسان سنتیں ہم پکڑ لیں اور بس کہہ دیں کہ ہم بڑے بس 30 مار خان بن گئے. نہیں، جب تک انسان کو مشکل سے مشکل چیز سے ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مومن ہے. اپنی جان سے لڑیں، اپنے مال سے لڑیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آزمائش پہ صبر کر جائیں. صبر کر کے تو دیکھیں، توکل تو کریں یار. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی پازیٹیو چیز، پازیٹیو سائن سب کچھ پہلے نظر آئے پھر ہم صبر کریں گے. پھر غیب پر ایمان تو نہ ہوا. اللہ کہتا ہے غیب پر ایمان لا. مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہیں، آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خوش و خضوع کے ساتھ. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نا اللہ تعالیٰ کو اللہ معاف کرے اپنے ٹائم ٹیبل اور اپنے ایک طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.